نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس سے، بس ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ، بس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور کہے گا جو اس کے ساتھ رہنے والا تھا، یہ وہ ہے میرے پاس تیار، ڈال تو اس کو جہنم میں، ڈال تو جہنم میں ہر کفر کرنے والے، ضدی، روکنے والے کو خیر کے کام سے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شبہ میں ڈالنے والے، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا دیا، بس ڈال دے تو اس کو سخت عذاب میں۔ کہے گا اس کے ساتھ رہنے والا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، اور لیکن یہ تھا دور کی گمراہی میں۔ کہے گا وہ نہ تم جھگڑو میرے پاس، اور تحقیق میں بھیج چکا ہوں تمہاری طرف وعید، پہلے بھیج چکا ہوں تمہاری طرف وعید، نہیں بدلا جائے گا قول میرے پاس، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اللہ تعالی نے موت کا ذکر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور پہلے یہ بیان آ چکا، اب قیامت کے دن کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کافر آخرت کی زندگی اور قیامت کے دن کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کہیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس آخرت کے دن اور اس کی پیشی سے بالکل غفلت میں تھا، کبھی تو نے توجہ بھی نہ کی، غافل تھا، اور تیری آنکھوں پر غفلت کا، انکار کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ آج میں نے تمہیں زندہ کر دیا اور دوبارہ موت کے بعد کھڑا کر دیا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج تو تیری غفلت اور انکار کے پردے کو میں نے ہٹا دیا، آج تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے زندہ کیا یا نہیں کیا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، دنیا میں تو تھا تو تجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا، فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے، آج تو تیری نگاہ تیز ہے۔
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد، حدید کا معنی ہے تیز، حدید کا ایک معنی ہوتا ہے لوہا، ایک معنی ہے تیز، اور لوہا بھی تیز ہوتا ہے، تیز چیزیں اس سے بنتی ہیں، تو یہاں تیز کے معنی میں آج تو سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے، جو کچھ تو دنیا میں یہ نہیں سمجھتا تھا یا شک شبے میں تھا، آج وہ سب ختم ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ رہنے والا دنیا میں جو اس کے اعمال لکھتا تھا، قرین فرشتہ، ہذا ما لدی عتید کہے گا یہ تیرا روز نامچہ ہے، جو کچھ تو روزانہ کرتا تھا اس کو اللہ کے حکم سے میں لکھ لیتا تھا، یہ اندر لکھا ہوا ہے، آج تیرے سامنے ہے، یہ روز نامچہ تیرے سامنے ہے، یہ نامہ اعمال تیرے سامنے ہے، ہذا ما لدی عتید تیار ہے، اس کو دیکھ لے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا القیا فی جہنم، ڈال دے تو جہنم میں، فرشتے کو اللہ حکم دے رہا ہے، ہر کفر کرنے والے، ضدی، خیر کے کام سے دوسروں کو روکنے والا، حد سے آگے نکلنے والا اور شک شبہ میں ڈالنے والا، جس کا عقیدہ کیا تھا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیا تھا، سب سے بڑا جرم اس نے کیا، ورنہ میں اس کو معاف کر دیتا، اس نے بڑا جرم کر دیا، اس جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو آدمی دنیا میں اس حالت میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہو اور وہ اسی عقیدے پر مر جائے، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے، تو اس نے بڑا جرم کر دیا، ورنہ میں اس کو معاف کر دیتا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پھر حکم ہوگا فرشتے کو ڈال دے تو اس کو سخت عذاب میں۔ قرین ہر انسان کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے مسلط ہے۔ فرشتہ نیک کاموں کا القاء کرتا ہے دل میں، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو اور اللہ کو یاد کر لو، یہ باتیں دل میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور دوسرا شیطان ہے، گندے کاموں کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں دونوں کا ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مسلط ہے۔ اب بندے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ فرشتے کے اشاروں پر چلے اور چاہے تو وہ فرشتے کے اشاروں کے خلاف کرے اور شیطان کی بات مانے، لیکن فرشتے کے اشارے پر چلے گا تو فائدے میں رہے گا، اور اگر شیطان کے اشارے پر چلے گا تو نقصان اٹھائے گا، دنیا آخرت کا نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ نے سچ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کو یہ الہام کر دیا، اس کا فسق و فجور بھی اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا۔ کون سا بندہ ہے کہ جس کو صرف اور صرف اچھے ہی خیال آتے ہوں، برا خیال کبھی نہ آتا ہو، اور کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کو ہمیشہ برے خیال ہی آتے ہوں اور اچھا خیال کبھی نہ آتا ہو؟ نہیں، ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ ہے، اچھے خیالات بھی ہیں اور برے خیالات بھی ہیں۔ تو سچ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر ہے۔ فرمایا ڈال دو اس کو عذاب شدید میں۔ تو اگلا جو قرین آ رہا ہے یہ قرین ثانی ہے، یعنی شیطان ہے۔ پہلا جو قرین تھا جو ساتھ رہنے والا تھا وہ فرشتہ تھا، اب یہ قرین جو آ رہا ہے دوسرا، قرین کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والا۔ قال قرینہ، کہے گا اس کے ساتھ رہنے والا شیطان، ربنا ما اطغیتہ، شیطان یہاں کہتا رہتا ہے یہ کام کرو وہ کرو، وہاں کیا کہے گا، اے ہمارے پروردگار، ما اطغیتہ، اس کافر کو میں نے گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا۔
حالانکہ شیطان نے اکسایا تو تھا، لیکن شیطان کو پتا تھا کہ جس طرح ضلال کا وبال ہے، گمراہی کا وبال ہے، اسی طرح اضلال یعنی گمراہ کرنے کا بھی وبال ہے، تو یہ سزا تو مجھے ملے گی۔ فرمایا کہ وہ کہے گا اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ دور کی گمراہی میں تھا، یعنی اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اس نے یہ عقیدہ اختیار کر رکھا تھا، کفر اور شرک والا۔ میں نے کوئی اس کو مجبور نہیں کیا تھا کہ یہ عقیدہ اپنا، لہذا اسی کا قصور ہے، اسی کا جرم ہے، میرا جرم نہیں ہے۔ اب دونوں جھگڑ رہے ہیں، کافر کیا کہے گا مجھے شیطان نے گمراہ کیا، اور شیطان کہے گا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، آپس میں دونوں جھگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا، قال اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے نہ جھگڑو، جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم دونوں قصوروار ہو۔ کافر کو اللہ کہیں گے تو بھی قصوروار ہے، اس کے کہنے پہ کیوں چلا تھا، اور شیطان کی تو بات کا ویسے اللہ انکار کر دیں گے کہ تیرا تو کام ہی گمراہ کرنا تھا، تو کیسے انکار کر سکتا ہے، ساری عمر تیری اسی میں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا کافر تو کافر ہے، بلکہ کافروں کا سب سے بڑا کافر ہے، لیکن تیری دعا بھی میں نے قبول کی، جا میں نے تمہیں قیامت تک کے لیے تجھے عمر دے دی، چنانچہ لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اللہ نے ڈھیل دے دی اس کو، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ ایک کافر کو، بلکہ کافروں کے سب سے بڑے کافر کو یہ مہلت دے رہا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے، تو مسلمان کی دعا کو اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے مسلمان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا، تم میرے سامنے نہ جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں کفر پر وعید پہلے بھیج چکا ہوں تمہاری طرف، کہہ چکا ہوں کہ جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، میں سخت سزا دوں گا اس کو، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ وعید میں پہلے تمہاری طرف بھیج چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ وعید بندوں تک پہنچا دی تھی، اور کفر پر جو وعید ہے اس کے بارے میں آگے ارشاد فرما دیا ما یبدل القول، کفر اور شرک پر میری وعید جو آ چکی ہے یہ نہیں بدلی جائے گی، قول سے مراد یہاں پر وعید ہے، اس لیے آدمی شرک سے، کفر سے دور رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر جرم کے کسی کو سزا دوں ایسا نہیں ہوتا، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، کسی کا جرم نہ ہو اور اس کو سزا دے دوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے گناہگاروں کو بھی، بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ اعلان قرآن میں کر دیا کیا ایک جرم میں کسی کا بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کون سا جرم ہے؟ یہی شرک والا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے نیچے نیچے جس کے گناہ ہیں فرمایا وہ جس کے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک والا گناہ کسی کا بھی معاف نہیں کیا جائے گا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آدمی جو پھنسے گا وہ نہیں نکل سکے گا، ہاں اعمال میں کمی پیشی ہو جائے گی تو اس پر یہ ہے کہ کبھی تو نکل جائے گا، اللہ جل جلالہ کبھی تو نکال لیں گے۔ ویسے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم ایسی بری چیز ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں میں اور قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں ان میں جہنم سے پناہ کا ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار،
اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طالب ہوں اور جنت کا طالب ہوں، مجھے جنت نصیب فرما۔ اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، یہ کس چیز سے پناہ مانگی ہے؟ اللہ کی پناہ۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے اور جہنم سے۔ تو اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ جملہ ہے، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ منکا بکا، اللہم انی اعوذ منکا بکا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی تیرے غصے سے میں پناہ میں آتا ہوں، اور وہ پناہ بھی تیری میں مانگتا ہوں کہ اپنے غصے سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنے غصے سے بچا لے۔ تو یہ غصے کا مقام ہے جہنم، اور جنت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جنت نصیب فرمائے۔